أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اس تقریر کا عنوان ہے ہستی باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے کے فوائد اور برکات۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانی پیدائش کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے۔ پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقیناً ہم نے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، خواہ وہ شکر گزار بنتے ہوئے چلے خواہ نہ شکرا ہوتے ہوئے چلے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہرگز ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سامعین، مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس نے انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ اب اما شاکرم و اما کفورا، انسان کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن کر اپنی زندگی کے مراحل طے کرے یا ناشکرہ بن کر اپنی زندگی کو گزارے۔ کروڑ ہا بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر اپنے مقصد حیات کی طرف رواں دواں ہیں، مگر انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کفورا یعنی ناشکری کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وہ تکبر اور غرور کے راستے پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہی انکار کر رہا ہے۔ ایسے ملحدین اور دہریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہماری ہستی کے متعلق باتیں بنانے لگ جاتا ہے اور اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ کہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح سے اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دب سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں کہ سننے کے لیے کان کھل جائے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر زمانے کے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا
مگر صرف اس قدر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کی مشیت کے بغیر تجھے کوئی علم، کسی قسم کی ایجاد کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ چاہے۔ گزشتہ 2-3 صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک طبقے کو یہ قابلیت بخشی کہ انہوں نے صنعتی میدان میں بہت ترقی کی۔ کمپیوٹر سائنس، میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کے دوسرے میدانوں میں اس کو کسی قدر کامیابیاں بھی ملی۔ ان ایجادات اور صنعتوں پر انسانوں کا ایک گروہ اتنا مغرور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرنے لگا۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ان آیات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اللہ کا یہ حکم تمام انسانوں کو پہنچا دے، کیا ہم تم کو خبر نہ دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں، جن کی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی کی طلب میں گم ہو گئی ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صنعت کاری میں کمال دکھا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی لقاء سے انکار کر دیا، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ملحد اور دہریہ سائنسدان جو مختلف ایجادات کے موجد ہیں اور اپنی ایجادات اور انکشافات پر تکبر کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک قیامت کے دن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت پر ایجاد کیے گئے ہیں۔ یہ ایجادات خدا تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول کرنے کا باعث بننے کی بجائے ان کو غرور اور گھمنڈ میں بڑھانے کا موجب بن گئیں۔ اس کی سزا مغرور انسان کو ضرور ملے گی۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، جب وہ کوئی ایجاد کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان سائنسدان ابراہیم فزاری، جابر بن حیان، محمد الفزاری، یعقوب بن طارق، عبد الرحمن الصوفی، ابن ہیشم البیرونی، ابن سینا، عبد الرحمن خزینی، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم مغفور وغیرہم سائنسدان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علوم سے بہت سی ایجادات کیں اور بہت سی ایجادات کی بنیادیں استوار کیں۔ ہر علم میں رہنمائی کے لیے وہ اصول اور قوانین دریافت کیے جن کی بنیاد پر یورپین سائنسدانوں نے مزید ترقی کی منازل طے کی۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اس تقریر میں یہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لانے کا کیا فائدہ اور اس کی کیا برکات ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا نعمتوں اور برکات کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق فوائد اور برکات انسان شمار کرنا چاہے تو اس کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس مختصر وقت میں چند برکات بیان کی جاتی ہیں۔ سامعین، جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان اور یقین ہوتا ہے اور اس کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ایک دلی اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سنو، اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں
اور وہ اللہ کی ہر رضا پر راضی رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے التجا کرتے ہیں، ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ ان کی جستجو اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ وہ مشکلات اور مصائب کو بھی بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایک بادشاہ اور نوکر سی ہے۔ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ کے پاس خربوزوں کا ٹوکرا لایا گیا۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ میرا نوکر میری اتنی خدمت کرتا ہے، آج میں بھی اس کی کچھ خدمت کروں۔ چنانچہ اس نے خربوزہ کاٹ کر اس کی ایک پھانک نوکر کو دی۔ نوکر نے اس کو کھایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو نوکر نے جواب دیا، بہت اچھا، بہت لذیذ۔ اسی طرح بادشاہ پھانکیں کاٹ کاٹ کر دیتا گیا اور نوکر کھاتا چلا گیا۔ آخری پھانک بادشاہ نے خود کھائی تو وہ سخت کڑوی تھی۔ بادشاہ نے نوکر سے کہا، یہ خربوزہ تو سخت کڑوا ہے اور تم بڑے مزے سے کھاتے چلے گئے، اور جب میں نے خربوزے کے ذائقے کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا خربوزہ بہت مزیدار ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو نوکر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھ نے مجھے بہت لذیذ اور میٹھی چیزیں کھلائی ہیں۔ اگر آج اس ہاتھ سے ایک کڑوا خربوزہ کھانا پڑ رہا ہے تو اس کو بس ذائقہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مزہ تو اس شفیق مالک کے ہاتھ سے کھانے کا ہے۔ کھلایا جانے والا خربوزہ کڑوا ہے یا میٹھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، اگر خدائے رحیم و کریم کی طرف سے ایک مومن بندے کی زندگی میں کوئی کڑواہٹ بطور ابتلا آتی ہے تو وہ اسے صبر اور خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور جس اللہ پر وہ ایمان اور یقین رکھتا ہے اس سے اس ابتلا کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کا مولا کریم اسے اس ابتلا کے بعد بے شمار فضلوں سے نوازے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے بعد آسائش ہے۔ اس کے بالمقابل ایک دہریہ اور ملحد جو اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا، مصائب اور مشکلات اور بیماریاں آنے پر سخت پریشان ہوتا ہے، اس کو اطمینان و سکون نہیں ملتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ سکون اور نیند کی تلاش کے لیے وہ نشہ آور چیزیں اور ڈرگس کا استعمال کرتا ہے، اور بعض تو خودکشی کر لیتے ہیں اور بعض اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حصول اطمینان و صبر کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اور بڑی محرومی کے ساتھ مرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ پر ایمان لانے کی دوسری برکت اور فائدہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ دنیا میں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جو یتیم اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ جن کو سروں پر ان کے والد کا سایہ ہوتا ہے وہ کسی ضرورت کے وقت اپنے والد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور شفیق والد ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر وہ جو یتیم ہوتے ہیں اور لاوارث ہوتے ہیں اور والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہوتا، وہ ضرورت پڑنے پر ایسی کوئی ہستی نہیں پاتے جس سے ضرورت پوری کرنے کی التجا کر سکیں۔ اسی محرومی کی وجہ اور احساس کمتری کا شکار ہو کر بعض دفعہ دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال مومن بندوں اور منکرین باری تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اپنے رب اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر ہوتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں
تو یقیناً میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ میری بات پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یاس و علم فکر و بلا کے سامنے۔ بارگاہ عزی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ سامعین، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے مگر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعائیں قبول نہ ہونے کی حکمت ایک مثال کے ذریعہ بیان فرماتے ہیں۔ حاضرین، آپ نے بہت سے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا خواتین چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہیں، لکڑیاں جلنے کے بعد سرخ انگارہ بن جاتا ہے اور کبھی 3-4 سال کا بچہ ان سرخ انگاروں کو کھلونا سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرے تو ماں فوراً بچے کو انگارہ پکڑنے سے روک دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس سرخ انگارے کو یہ کھلونا سمجھ کر پکڑنا چاہتا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے ماں کو نوچتا اور ضد کرتا ہے کہ مجھے کھیلنے کے لیے یہ انگارہ دے دے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات میرا بندہ جس چیز کے حصول کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں، اس وجہ سے خدا رحیم اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ سامعین، حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا چھوٹی عمر میں اچانک فوت ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس وقت مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ دماغ کی حالت مختل سی ہو گئی، اور جب نماز کا وقت آیا، غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا، اس وقت طبیعت پر بڑا بوجھ تھا کہ اتنی دعائیں کیں مگر بچہ فوت ہو گیا۔ آخر جب نماز کے لیے کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگا تو سخت انقباض کی حالت تھی۔ میں نے سمجھا خدا تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہو کہ ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، مگر میں کس منہ سے کہوں؟ ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی مر گیا۔ ایسی حالت میں اگر میں الحمدللہ کہوں گا تو یہ منافقت ہوگی۔ اس وجہ سے میں خاموش کھڑا رہا اور مقتدی حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یکدم زور سے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد مقتدیوں نے پوچھا، آج کیا ہوا؟ پہلے تو آپ خاموش کھڑے رہے، پھر جھٹکے کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ اس پر آپ نے ان کو وہ کیفیت بتائی جس کی وجہ سے آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، آخر مجھے خیال آیا نور الدین، تجھے کیا معلوم کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر چور ہوتا یا فریبی ہوتا اور اس طرح تیرے لیے دکھ اور رنج کا موجب بنتا۔ یہ خیال آتے ہی بے اختیار زبان سے نکلا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ایک برکت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو ان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔ سامعین، ہستی باری تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا خود کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محسوس کرتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا ایک
فائدہ اور برکت یہ ہے کہ خدائے رحیم و کریم پر کامل ایمان رکھنے والا کسی مصیبت کے آنے پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں محسوس کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین ہوتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت میں اس تعلق سے بہت سے ایمان افروز واقعات مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک سایہ دار جگہ میں آرام فرمانے لگے۔ آپ نے اپنی تلوار ایک کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں جب ہم سو گئے تو اچانک حضور کی آواز ہم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا ایک دشمن سر پر کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں سو گیا تو اس شخص نے مجھے جگایا اور میں نے دیکھا میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، محمد بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اللہ اللہ۔ اس پر تلوار اس دشمن کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس دشمن سے پوچھا، اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس پر وہ دشمن کہنے لگا، آپ ہی ہیں جو معاف کر دیں۔ سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر کامل ایمان تھا۔ اسی اللہ نے آپ کو دشمن کے سر سے محفوظ رکھا، اور اس کے بالمقابل وہ دشمن جس کا خدائے واحد پر ایمان نہ تھا، اس نے اپنا کوئی محافظ نہ پایا اور نجات کے لیے حضور سے فریاد کرنے لگا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے جو مومن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خطرات کے وقت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی پیش آئے۔ ان میں سے صرف ایک عرض ہے۔ 1904-05 میں جب کہ آپ علیہ السلام کرم دین والے مقدمے میں گرداسپور میں مقیم تھے، ایک صحابی نے آپ کو اطلاع دی کہ مجسٹریٹ کا ارادہ آپ کو قید کر کے جیل بھجوانے کا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اس مقدمہ میں آپ اس کے شکار ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، جب میں نے شکار کا لفظ بولا تو حضور یکلخت اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، پاک محمد مصطفیٰ، سلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ پھر فرمایا، جو خدا کا ہے، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، خاص شیروں پہ نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے خدائے حفیظ پر کامل ایمان اور یقین تھا کہ وہ ہر حال میں آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور بالفعل اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس متعصب مجسٹریٹ کے شر سے محفوظ رکھا، اور اسی کی اقتداء میں ہر احمدی جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کا کوئی وجود نہیں، وہ ایسے مواقع پر خود کو تنہا اور بے یار و مددگار سمجھتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا ایک اور فائدہ اور برکت یہ ہے کہ مومن باللہ ہر قسم کے جرم کے ارتکاب سے بچتا ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے حکومتیں قوانین بناتی ہیں، مگر انتہائی کوششوں کے باوجود وہ جرائم کے ارتکاب کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور کسی حکم سے سرے منہ انحراف گناہ سمجھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اگر انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو ان کا مالک حقیقی ان سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی غلطی کے ارتکاب پر قانونی گرفت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات مواخذہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے جرم کے ارتکاب سے بچتے ہیں۔ ایک مثال پیش، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب لوگ شراب نوشی کے عادی تھے اور بعض قبائل میں 5 وقت خصوصی شراب پینے کے لیے مقرر تھے۔ وہ کثرت شراب نوشی پر فخر کرتے اور ان کا اپنے اشعار میں متکبرانہ انداز میں ذکر کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی تو اسے فوراً ترک کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن مدینہ میں ابو طلحہ کے مکان میں کچھ دوست شراب پی رہے تھے اور میں ان کو شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں گلی سے کوئی شخص یہ کہتا ہوا گزرا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ شراب پینے والوں میں سے بعض نے کہا، کوئی جا کر تحقیق کرے کیا یہ اعلان درست ہے یا نہیں، مگر دوسرے ساتھیوں نے کہا، نہیں، پہلے شراب کے مٹکے اور برتن توڑو، مٹکوں کی شراب بہا دو، اس کے بعد تحقیق کرو۔ جب تحقیق سے شراب کی حرمت ثابت ہو گئی تو انہوں نے شراب پینا یکسر چھوڑ دی اور کسی نے دوبارہ اس کا خیال بھی دل میں نہیں لایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں صحابہ کرام کی اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترکوا الغبوق وبدلوا من ذوقہ ذوق الدعاء بلیلۃ الاحزان، یعنی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا اور اس کی لذت کو غم کی راتوں کو دعا کی لذت سے بدل دیا۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے افراد کو یہ بہت بڑا فائدہ اور برکت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، برائیوں، گناہوں اور جرائم کے ارتکاب سے بچ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے اس قسم کے فوائد اور برکات سے محروم رہتے ہیں۔ راست گوئی، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا راست گو اور سچا انسان ہوتا ہے، جبکہ ایک ملحد اور دہریہ کو سچ اور جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا مومن بندہ کسی بھی خطرے یا مصیبت میں سچ کے دامن کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقوں اور سچوں کی جماعت میں شامل رہنا، ایک لحظے کے لیے بھی اس زمرے سے باہر نہ نکلنا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مخالفین اسلام پر شدید قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے جوابات دیتے تھے، اسلام کی تائید میں مضامین شائع کرواتے۔ سن 1877 میں حضور نے رولیا رام نامی شخص، جس کا امرتسر میں ایک پریس تھا، ایک مضمون پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھجوایا، جس میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علم نہیں تھا
کہ اس طرح کے پیکٹ میں خط رکھنا قانونی طور پر جرم ہے۔ بہرحال جب یہ پیکٹ رولیا رام کو پہنچا، کیونکہ وہ اسلام کا مخالف تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افسر ڈاک کو باخبر کر دیا اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اس زمانہ کے قانون کے مطابق اس جرم کی سزا 5,000 روپے جرمانہ یا 6 ماہ قید تھی۔ حضور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے وکلاء سے مشورہ کیا۔ وکلاء نے یہ مشورہ دیا، آپ مجسٹریٹ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میں نے پیکٹ میں خط نہیں رکھا تھا بلکہ علیحدہ بھیجا تھا۔ رولیا رام نے اسے پیکٹ میں رکھ دیا ہوگا، کیونکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے افسر ڈاک کے پاس کوئی گواہ نہیں، اس لیے مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابلے پر ڈاکخانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی پیش ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا، یعنی بیان، اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا، کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا، یہ میرا ہی خط ہے اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کے نقصان رسانی محصول کے لیے بد نیتی سے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون کا حصہ سمجھا، نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر سکا، اپنے تمام بخارات نکال چکا، تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی۔ شاید 1 یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا، اچھا آپ کے لیے رخصت ہے۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر آیا اور اپنے محسن حقیقی کا شکریہ بجا لایا، جس نے ایک انگریز افسر کے مقابلے پر مجھ کو ہی فتح بخشی۔ میں خوب جانتا ہوں اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے اس بلا سے نجات دی۔ سامعین، اس واقعہ سے واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کی برکت سے غلط بیانی اور جھوٹ سے بچتے رہنے کی توفیق دی، جبکہ ماہر قانون غلط بیانی کا مشورہ دیتے رہے، مگر آپ نے ہر حال میں الہی اور ملکی قانون کو ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر اصرار کیا۔ بس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ملک کے قانون کی پابندی کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی سے محض اس لیے بچتا ہے کہ مالک ملک نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جھوٹ، فریب، رشوت خوری، مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لا مذہب دہریوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان گناہ اور آثام سے اجتناب کا باعث ہے تو یہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس قدر گناہوں میں کیوں ملوث ہے؟ اس کا جواب سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ نے بڑے مؤثر انداز میں دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو نہیں مانتے اور دہریہ کہلاتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ان میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کو کامل یقین کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فسق و فجور اور بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے؟
ایک انسان کو مثلاً سنکھ یا زہر دیا جاوے جبکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر ایک قاتل ہے، تو وہ اس کو کبھی نہیں کھائے گا، خواہ اس کے ساتھ تم اسے کسی قدر لالچ بھی روپیہ کا دو، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے، پھر بھی اس زہر کے پیالے کو پیتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے، زنا کرتے، دکھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، 12 آنے پر 1 روپیہ کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت و شوخی کا پیدا ہونا سچے علم، پورے یقین کے بعد تو ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کو یہ ہرگز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنکھیا کے زہر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا ایمان اس بات پر ہوتا کہ خدا ہے اور بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملے گی تو وہ گناہ سے بیزاری ظاہر کرتے، بدیوں سے ہٹ جاتے، لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جا رہی ہے، فسق اور فجور سے نفرت کی بجائے محبت بڑھتی جا رہی، اس لیے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریہ مت پھیلا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک گروہ زبان سے کہتا ہے خدا ہے مگر مانتا نہیں، اور دوسرا گروہ صرف انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ملے ہوئے ہیں۔ سامعین، آخری ایک اقتباس پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ سامعین کرام، دنیا کی معلوم تاریخ میں سے علم ہوتا ہے جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، اس کے حقوق کی ادائیگی کا فرض کلیتاً فراموش کر دیا اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگا، اس کے نزدیک حسنات اور سیئات کا فرق ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی مامور کو بھیج کر ایمان باللہ کو دلوں میں دوبارہ قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب مئی جون کے مہینے میں شدید گرمی کے باعث زمین خشک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساون میں باران رحمت نازل کرتا ہے جو مردہ زمین کو ایک بار پھر زندہ کر دیتی ہے۔ عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اس مقدس شہر قادیان دارالامان میں مبعوث فرمایا، اور آپ نے ببانگ دہل اور درد بھرے الفاظ میں اعلان فرمایا، اور جلسہ سالانہ کی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے، میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے وہ گناہ کے زہر سے بچ جاوے، اس کی فطرت اور شرست میں ایک تبدیلی ہو جاوے، اس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اس کو ملے، گناہ سے لذت پانے کی بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے میں نے خدا کو پہچان لیا۔ خدا خوب جانتا ہے اس زمانے میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی، کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کر دے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے، یہ بلا عام ہو رہی ہے، یہ وبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے، بلکہ ملائکہ کا مسجود ہوتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر فرد جماعت کے قلب و جان کو اپنی ہستی کے متعلق ایسا ایمان اور یقین اس کے دل میں پیدا فرمائے جس کے نتیجہ میں گناہوں کے ارتکاب کا امکان باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار افضال اور برکات ہر فرد جماعت پر نازل ہوں اور وہ اس سے مستفید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔